شاید یہ میرا وہم ہو لیکن شازیہ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے کچھ عرصے سے کام میں تمہاری توجہ کم ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر عبد الصبور نے کافی دنوں کے مشاہدے کے بعد بالآخر شازیہ سے کہا تھا، اگر کچھ مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ، شاید میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں۔ مسئلہ تو ہے سر، شازیہ نے سوچا، مگر اس کا تعلق نفسیات سے نہیں، جذبات سے ہے۔ پھر میں آپ میری کیا مدد کر سکیں گے؟ تمہارے کام میں وہ ربط اور چستی بھی نہیں ہے جو تمہارا خاصہ ہے۔ مجھے اپنا مسئلہ بتاؤ، جھجکنے کی ضرورت نہیں۔ گھر میں کوئی مسئلہ ہے کیا؟ تمہارے والد کیسے ہیں؟ ڈاکٹر صبور کے لہجے میں ہمدردی اور شفقت تھی۔ مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے سر، شاید میں ہی بلا وجہ ان ایکٹیو ہو رہی ہوں، شازیہ نے پرسکون لہجے میں کہا۔ آپ نے اچھا کیا جو بر وقت مجھے جتا دیا، میں انشاءاللہ اپنے کام پر پوری توجہ دوں گی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، ڈاکٹر صبور نے اسی شفیق انداز میں کہا، لیکن اگر کبھی کوئی مشکل ہو تو ضرور بتانا، میں تمہارے پاس ہی موجود ہوں۔ تھینک یو سر، شازیہ نے تشکر آمیز لہجے میں کہا۔ اس کے گھر میں ان دنوں اس کی شادی کا تذکرہ گرم تھا۔ برسوں سے ناراض برادری نے دوبارہ تعلق جوڑنے کے لیے اس کے والد کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا، اور صلح اور تجدید تعلق کی شرط ایک نو استوار رشتے پر رکھی تھی۔ عباس اس کے تایا کا چوتھا بیٹا تھا۔ اس نے ملتان کے کسی کالج سے ایم کام کر رکھا تھا اور وہیں کسی سرکاری ادارے میں ملازمت کرتا تھا۔ شازیہ کے والد اتنے عرصے سے اپنوں سے دور رہتے تھک چکے تھے۔ ان کے ہاں برادریوں، تعلق داریوں اور رشتوں کی بہت اہمیت تھی۔ گو وہ شہر میں ایک نئی زندگی کا آغاز بہت اچھے طریقے سے کر چکے تھے، مگر جانتے تھے کہ بچوں کے رشتوں کے سلسلے میں انہیں آنے والوں کے کئی سوالات کا جواب دینا پڑے گا، اور اب ان کی دو بیٹیاں تقریباً جوان تھیں۔ ایسے میں تجدید تعلق کا یہ موقع ان کے لیے کسی نعمت سے کم نہ تھا، اور یہی وہ دن تھے جب فیضان سے شازیہ کا رابطہ تقریباً منقطع ہو چکا تھا۔ وہ فیضان کے بارے میں بھی مضطرب تھی۔ اسے کیا ایسا مسئلہ درپیش تھا جس سے نمٹ لینے کے انتظار میں اس نے شازیہ سے رابطہ موقوف کر رکھا تھا؟ شازیہ جانتی تھی کہ یہ وہ مسائل تھے جنہیں وہ ڈاکٹر صبور تو کیا کسی سے بھی شیئر نہیں کر سکتی تھی۔ ہاں، اگر فیضان سے رابطہ ہو جاتا تو وہ یقیناً اسے کوئی بہتر راز سجھا سکتا تھا۔ مجھے تم سے ضروری ملنا ہے پلیز، اس نے اس روز پھر فیضان کو میسج کیا۔ کل صبح 11 بجے میں تمہیں لبرٹی ہوٹل کے قریب سے پک کروں گا۔ کافی انتظار کے بعد جب وہ مایوس ہو چکی تھی، فیضان کے جواب نے اس کے دل میں امید کی ایک کرن جگا دی۔ فیضان کے لیے شازیہ کی سنائی یہ نئی خبر غیر متوقع تھی۔ تم اگر کچھ دنوں کے لیے اس معاملے کو لٹکا سکتی ہو تو ایسا ضرور کرو، کیونکہ مجھے وقت درکار ہے۔ اس نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، تو مجھے یہ بتاؤ کہ تم کس معاملے میں الجھے ہوئے ہو؟ شازیہ کو اس کی بات سن کر تاؤ آ گیا۔ میرا مسئلہ بہت گھمبیر ہے جان من، میں آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہو گیا ہوں۔ میری شناخت تبلے کی تھاپ جاگیرداری کے نظام کے درمیان میں الجھ کر رہ گئی ہے، مجھے ذرا اسے سلجھا لینے دو۔ فیضان نے ایک مبہم سا جواب دیا۔ تم بیکار کے جھمیلوں میں پڑ گئے ہو فیضان، تمہارے پاس تمہاری اچھی بھلی شناخت موجود ہے، پھر تم کیوں نئی الجھنوں میں خود کو ڈالتے ہو؟ کبھی تمہارے والد نے بھی تمہیں ڈس آن کرنے والی بات کی ہے؟ شازیہ نے اس کے مسئلے کی تفصیل سن کر کہا، نہیں، انہوں نے ایسا کبھی نہیں کیا، مگر سارا قصہ سن کر نہ جانے کیوں مجھے بار بار یہ خیال آتا ہے کہ انہوں نے کبھی مجھے آن بھی تو ڈھنگ سے نہیں کیا۔ فیضان نے کہا، لیکن فی الحال میرا مسئلہ یہ نہیں ہے، وہ کچھ اور ہے، اور سارے جھمیلے ختم کرنے کے لیے مجھے کچھ وقت چاہیے۔ مگر میرا خیال نہیں ہے کہ میرے والد اس معاملے کو التوا میں ڈالیں گے، خصوصاً جب ان کے پاس کوئی اور آپشن ہی نہیں۔ شازیہ نے بے بسی کا اظہار کیا۔ فیضان نے سوچتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں کچھ کرتا ہوں۔ کیا تم اپنے والد کو آمادہ کر لو گے میرے گھر آنے پر؟ شازیہ نے بے یقینی سے کہا۔ اسی وجہ سے تو میں چاہتا تھا کہ معاملات کو ترتیب وار چلاؤں، فیضان نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا، مگر شاید قسمت کی لسٹ میں ان کی ترتیب کچھ اور ہے۔ تم فکر مت کرو، میں اپنی لسٹ بدل لیتا ہوں۔ شازیہ کو اس کی بات سن کر یقیناً خوشی ہوئی تھی، لیکن وہ ایک نامعلوم بے یقینی کا شکار تھی۔ اپنے مسائل میں جکڑا فیضان اس معاملے کو کھولنے کا رسک کیسے لے گا؟ اور اس کے والد کی رعونت کا جو عالم وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی، ویسے شخص کو کسی ایسی بات کے لیے آمادہ کرنا جو اس کے معیار سے کم ہو ایک انتہائی مشکل کام تھا۔ شازیہ کسی بھی قسم کی صورتحال کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار کرنے میں مصروف ہو گئی۔ آپ جیسے لوگ تو ہم جیسوں کو تگنی کا ناچ نچانے میں مشغول ہیں حسن صاحب، آپ نے ہمیں ملاقات کا شرف کیسے بخش دیا آج؟ اپنے اسلام آباد والے بنگلے میں ملاقات کے لیے آئے حسن کمال سے چودھری مقصود نے شگفتہ سے انداز میں کہا تھا۔
ہم نادیدہ دوستی کا دعویٰ کرتے ہیں چودھری صاحب، ایسی دوستی جو ملاقات کی محتاج نہیں ہوتی لیکن ہوتی ضرور ہے، کہیں نہ کہیں صرف محسوس کرنے کی بات ہے۔ ہم محسوس بھی کرتے ہیں، مانتے بھی ہیں اور احسان مند بھی ہیں۔ چودھری مقصود نے نرمی سے کہا، کہیے آج کیسے عزت بخشی آپ نے؟ خیر تو ہے نا، ہم سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی؟ کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں چودھری صاحب جن کی باز گشت عمر بھر پیچھا نہیں چھوڑتی، وہ زندگی کے ہر موڑ پر سامنے آ جاتی ہیں اور کرنے والے کا کچھ وقت ان پر ڈالنے کے لیے پردے کے انتظام میں گزر جاتا ہے۔ حسن نے معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ خیر نہیں ہے؟ چودھری مقصود نے کچھ سمجھتے ہوئے کہا، فرمائیے کیا معاملہ ہے؟ پھر نہ کہیے گا کہ ہم دوستوں کے دوست نہیں۔ حسن نے 2 فائلز اور 2 آڈیو کیسٹ ان کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، آپ چائے لیجئے پلیز۔ چودھری مقصود نے فائلز اٹھا کر چشمہ آنکھوں پر لگاتے ہوئے کہا۔ ان کے پرسنل سیکرٹری نے ایک پاکٹ سائز آڈیو کیسٹ پلیئر ان کے سامنے رکھا اور کیسٹ نمبر 1 فکس کرنے کے بعد باہر چلا گیا۔ حسن کمال پرتکلف چائے سے لطف اندوز ہو رہا تھا اور چودھری مقصود فائلز پڑھنے اور کیسٹ سننے میں مصروف تھے۔ ہاں، تقریباً پون گھنٹے کے بعد چودھری مقصود نے فائل سے نظر ہٹائی۔ ان کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ تھی۔ خوب، وہ حسن کمال کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اس قصے کے آغاز کے محرک تو آپ ہی تھے۔ یقیناً، حسن کمال نے پر اعتماد لہجے میں کہا، مگر باخدا اس وقت میں قطعی نہیں جانتا تھا کہ بظاہر ایک عام سیدھی سادی نظر آنے والی کہانی در حقیقت اتنی پیچ دار اور طویل ہوگی، اور اس کہانی کے کئی کردار ایسے ہوں گے جو بہت سی اور کہانیوں میں بھی مین رول ادا کر رہے ہوں گے، اور اگر مجھے معلوم ہوتا اور میں اس سلسلے کو آگے بڑھانے کا محرک ہوتا تب بھی آپ مجھے قصوروار سمجھنے میں حق بجانب تھے، مگر یہ سٹوری جو جلد ہی شائع ہونے جا رہی ہے اتفاق سے میرے ہاتھ لگ گئی، ورنہ تو شاید آپ اسے شائع ہونے کے بعد ہی پڑھ پاتے۔ حسن نے نیازمندانہ انداز میں کہا، یہ آپ لوگوں کے اتفاقات ہی عجیب ہوتے ہیں صاحب، ہمیں تو آج تک سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیسے ہو جاتے ہیں۔ چودھری مقصود نے خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، جبکہ حسن کمال کو ان کی اندرونی کیفیت کا بخوبی اندازہ ہو رہا تھا۔ جیسے آپ کے کام میں ہو جاتے ہیں سر، وہ جوابی حملہ کرتے ہوئے بولا، سلسلے سارے میدانوں کے ایک سے ہیں جناب، بس ان کے عنوان مختلف ہیں۔ پھر کیا مشورہ ہے اس سلسلے میں؟ انہوں نے بات مختصر کرتے ہوئے فائلز کی طرف اشارہ کیا۔ آپ کا تجربہ بڑا ہے اور عمر بھی آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ حسن نے سعادت مندی سے کہا، مجھے کل شام نیو یارک کے لیے فلائی کرنا ہے اور میرے پاس وقت کم ہے۔ اس کم وقت میں کیا ہو سکتا ہے؟ معاملہ آپ سامنے لائے ہیں، یقیناً بہتر جانتے ہوں گے کہ اس کو ختم کرنے کا طریقہ کون سے راستوں سے گزر سکتا ہے۔ وہ تحمل سے بات کر رہے تھے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کہانی میں سچائی کتنی ہے۔ حسن نے اب اپنے مقصد کی طرف آتے ہوئے کہا، آپ اپنی کہیے، اس قصے کو مجھ تک پہنچانے اور اس کا ذکر کسی سے نہ کرنے کا معاوضہ کیا ہے؟ چودھری مقصود احمد حسن کے ارادے کو بھانپ کر بولے، باقی میں خود سنبھال لوں گا۔ جیسے آپ کی مرضی۔ حسن نے ان کے بدلتے ارادے اور لہجے کو محسوس کیا اور ایک مرتبہ پھر شانے اچکا دیے، لیکن فرض کریں کہ میں کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا اور نہ ہی یہ حلف دیتا ہوں کہ میں یہ معاملہ کسی اور تک نہیں پہنچاؤں گا، اس صورت میں آپ کیا کریں گے؟ بلیک میلنگ کے لیے شہرت تو سنی تھی آپ کے گروپ کی، آج دیکھ بھی لی۔ چودھری مقصود نے سر ہلاتے ہوئے کہا، معاملہ انتہائی پرسنل ہے میاں، اس لیے میرا لہجہ نرم ہے، ورنہ مجھے کوئی بھی طریقہ اختیار کرنے سے روکا نہیں جا سکتا۔ اتنا تو تمہیں معلوم ہوگا۔ ان کا لہجہ یک لخت کرخت ہو گیا۔ یقین جانیے میں کبھی اس دشت کی سیاہی میں پڑتا ہی نہ، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ ماں پارا بیگم آپ کا ذاتی معاملہ ہے۔ حسن کو انہیں تاؤ دلانے میں لطف آنے لگا، لیکن شومئی قسمت، اگر یہ معاملہ اب چل پڑا ہے تو اس کے سلسلے میں احتیاط سے کام لینا ہی مناسب ہوگا، کیونکہ اس کی نقاب کشائی میں فریق ثانی ملوث ہے۔ فی الحال تو ایسا ہے کہ آپ جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں۔ چودھری مقصود نے اپنے مزاج پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، باقی بات میں آپ سے پھر کر لوں گا، فی الحال مجھے اس معاملے کی تہہ تک پہنچنے اور اس پر غور کرنے کے لیے وقت درکار ہے۔ جیسے آپ کا حکم، حسن کمال نے اٹھتے ہوئے کہا، مگر یہ یاد رکھیں کہ یہ فائلز اور کیسٹس نقل ہیں اصل کی۔ خوب جانتا ہوں، چودھری مقصود سر ہلا کر بولے، اور اس کی کچھ نقلیں تمہارے پاس ہوں گی اور اصل کہاں ہوں گی اس کا اندازہ بھی ہے مجھے۔ اوکے، حسن مسکرایا، چلتا ہوں، امید ہے کہ پھر جلد ہی ملاقات ہوگی۔ بائی دا وے، نیو یارک سے واپسی کب تک متوقع ہے آپ کی؟ چودھری مقصود اس کو کوئی جواب دیے بغیر اپنے موبائل فون پر کوئی نمبر ملانے میں مصروف ہو گئے۔ اس نے مسکرا کر سر کے اشارے سے سلام کیا اور ان کے ڈرائنگ روم سے باہر نکل آیا۔
چودھری مقصود کے لیے اس شام کی دوسری غیر متوقع خبر فیضان کی بغیر اطلاع دیے اچانک اسلام آباد آمد تھی۔ ان کے پرسنل سیکرٹری نے انہیں بتایا تھا کہ فیضان فوراً ان سے ملنا چاہتا تھا۔ میرا دل کمزور نہیں ہے، میں بڑی سے بڑی بات سہ جانے کا عادی ہوں، مگر یہ عہد شکنی جو آپ کی جانب سے اس عمر میں دیکھنے کو ملی ہے بہت شاکنگ ہے، اور اس کی بظاہر کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ فیضان کو انتظار کرنے کا پیغام بھجوا کر وہ تنہائی میں فون پر ماہپارہ بیگم سے مخاطب تھے۔ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ میں اب بھی نظر انداز کر دوں گا؟ وہ پوچھ رہے تھے۔ یہ انکشافات کر کے آپ نے فیضی اور مانی کو دوہری اذیت سے دوچار کرنے کی کوشش نہیں کی؟ وہ بولے تھے۔ کیا یہ سلمان کے معاملے میں ضد کا نتیجہ ہے؟ کیا یہ اس کا جواب ہے؟ ان کے لہجے میں کرب تھا جسے ماہپارہ بیگم دور بیٹھی بھی محسوس کر رہی تھی، لیکن وہ کوئی جواب نہیں دے پا رہی تھی کیونکہ ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ وہ تحریر جو ابھی شائع ہی نہیں ہوئی سفر کرتی ہوئی چودھری مقصود تک کیسے پہنچ گئی تھی۔ اس سوال کا جواب دینا میرے لیے مشکل ہوتا اگر یہ سوال صرف ایک روز قبل آپ نے مجھ سے پوچھا ہوتا۔ ماہپارہ بیگم کے استفسار پر کرن نے کہا تھا۔ ان کی بات سنتے ہی اس کی نظروں کے سامنے نعیم اور جہانگیر کے استعفوں کے کاغذ ناچ گئے تھے جو اس صبح ہی اون لکر کے دفتر میں پہنچے تھے اور جن میں مہرین کیانی کو مخاطب کیا گیا تھا، مگر آج میں 1 منٹ میں جواب دے سکتی ہوں کہ یہ کس کا کام ہو سکتا ہے اور یہ سب کس ذریعے سے چودھری صاحب تک پہنچ گیا۔ جس شخص کو دن میں تارے دکھانے کی خاطر اس انٹرویو نما مضمون کی ترتیب کا کام شروع ہوا، اسی تک اس کی کاپی پہنچا کر اسے موقع دیا گیا کہ وہ حسب عادت معاملے کو ایکسپلائٹ کر کے اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکے۔ کیا کہا جائے اس کو، انتہائی بدقسمتی یا محض اتفاق، کیونکہ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا اس کو جیسا ہے کی شکل میں شائع کرنے کا۔ میں تو اس پر اس ذہن کے ساتھ کام کر رہی تھی کہ میں نے اس کو ایسی شکل دینی ہے کہ اس میں بہت سے نام اور واقعات پردے میں ہی رہ جائیں۔ میں تو رات بھر کی مسلسل بے خوابی اور سوچ کے بعد اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ اس عمر میں بھی میں اتنی ہی جذباتی اور احمق ہوں جتنی اس وقت تھی جب کی کہانی تمہیں سنائی۔ ماہپارہ بیگم نے شکستہ لہجے میں کہا۔ میں سوچ رہی ہوں کہ مجھ سے زیادہ سیانہ تو فتح خان ہے، اور وہ لڑکا فیضان بھی جو کم عمر ہے مگر سب حالات جاننے کے باوجود چودھری مقصود کی ذات پر پردے پڑے ہی رہنے دینا چاہتا تھا۔ میں الزامات اور افواہوں کی یلغار سے گھبرا کر اپنے تئیں اصل کہانی سنا کر ان کا جواب دینے چلی تھی۔ تم دیکھو، جس کے پردے اللہ رکھنا چاہے بندہ اس کا کیا بگاڑ سکتا ہے، جبھی تو وہ سب کچھ چودھری مقصود تک پہنچ گیا۔ ماہپارہ بیگم سادگی سے اعتراف کر رہی تھی۔ یہ شاید اچھا ہوا ہو مگر اتنا بھی اچھا نہیں ہوا، کرن نے سوچتے ہوئے کہا۔ ان کاغذات کی کاپیز اس شخص کے ہاتھ میں بھی یقیناً ہوں گی جو شہرت اور پیسہ کمانے کے جنون میں مبتلا ہو کر ابن شیطان بن چکا ہے۔ وہ اس موقع کو ایکسپلائٹ کرنے سے کبھی بھی باز نہیں رہے گا۔ میری مراد حسن کمال سے ہے۔ تم اس کی فکر مت کرو، چودھری مقصود خوب جانتے ہیں کہ کس شخص سے کیسے نبٹنا ہے، ماہپارہ بیگم نے کہا۔ مگر ایسا ضرور ہے کہ یہ کہانی اب کسی بھی شکل میں شائع نہیں ہو سکے گی۔ میں نے چودھری مقصود سے معذرت کر لی ہے، میں واقعی غلط تھی۔ اس کہانی کے شائع ہو جانے سے میرے کردار کا دفاع تو شاید پھر بھی نہیں ہو پاتا، ہاں البتہ چودھری مقصود اور ان دونوں لڑکوں کی زندگیوں پر ضرور برا اثر پڑتا۔ خدا مجھے معاف کرے۔ انہی مصلحتوں کی خاطر، شاید انہی کی خاطر بہت سی ایسی کہانیاں ہمیشہ پردے میں رہتی ہیں اور ان کے کردار دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں۔ ان کی بات سن کر کرن نے سوچا۔ وہ نعیم اور جہانگیر کی اس حرکت پر ششدر تھی۔ انہوں نے اس کی ریکارڈ فائل سے کاغذات اور آڈیو ٹیپس نکال کر حسن کمال کے حوالے کر دی تھیں۔ اس کارنامے کے عوض وہ حسن کمال سے کیا حاصل کرنے والے تھے اس کا اسے علم نہیں تھا، مگر یہ اندازہ ضرور تھا کہ حسن نے انہیں خاصے سرسبز باغ دکھانے کے بعد ہی یہ کام کرنے پر آمادہ کیا ہوگا۔ وہ حسن کمال کی سوچ اور عمل کی گراوٹ پر پہلے سے بھی زیادہ دل گرفتہ ہو گئی تھی۔ وہ کس انتہا کو پانا چاہتا تھا اور اس کے لیے وہ کیا کچھ کر سکتا تھا، وہ سوچتی رہی۔ اسے اس پیشے سے نفرت سی محسوس ہونے لگی تھی جہاں پروفیشنلزم کا کباڑا ہو رہا تھا اور جہاں بلند اصول اور قدیم روایت سستے داموں بک رہی تھی، جہاں آئے روز معمولی باتوں کو افسانہ بنا کر عزتیں برباد کی جاتی تھیں اور بھاری رقوم حاصل کر کے بد کردار ترین لوگوں کے سروں پر اونچے شملے والی پگڑیاں رکھی جاتی تھیں۔ میڈیا انفارمیشن۔ اس نے اپنے سامنے رکھے اخبارات و جرائد کی طرف شکوہ کرتی نظروں سے دیکھا۔ جاسوس کتوں کی طرح انسانوں کے کردار کو سونگتے پھر رہے تھے، رائی کے پہاڑ اور جھوٹ کے محل کھڑے کر رہے تھے، اور عام انسان کس قدر خوش ہے
کہ آگاہی کے سارے ذریعے اس کے ہاتھ میں پکڑے ریموٹ کنٹرول یونٹ میں بند ہیں۔ کیا میں مزید اس نظام کا حصہ بنے رہنے کی ہمت کر سکتی ہوں؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ کیا میرے جیسی کہیں کہیں اٹھنے والی اکا دکا آوازیں اس برق رفتار برائی کا مقابلہ کر کے اس نظام کو بدل سکتی ہیں؟ اس کی نظروں کے سامنے کچھ عرصہ پہلے کے اون لوکر اور ان پبلشنگ اداروں کی حالت زار گھوم گئی جو اس زرد صحافت کے خلاف جہاد کرتے ہوئے حق گوئی و بے باکی کا نعرہ لگاتے تھے۔ ان کے اشتہارات، بند نیوز پرنٹ پر ڈیوٹی عائد، ٹیکسوں کی بھرمار، نتیجتاً وہ بیچارے اپنی بقا کی جنگ میں مصروف ہو جاتے تھے۔ اس ہجوم کے شور میں ایک کمزور آواز کی کیا حیثیت اور کیا اہمیت، اس نے سوچا اور اپنے ارد گرد نظر دوڑائی۔ اون لوکر کے دفتر میں سب کچھ نیا ہو گیا تھا۔ رنگ و روغن، فرنیچر، سہولیات، سٹاف، مینجمنٹ۔ ماہرین کی آنی ان تبدیلیوں پر بہت خوش تھی۔ اتنے طویل انتظار کے بعد اون لوکر بہترین کاغذات اور پرنٹنگ کے ساتھ مارکیٹ میں جانے والا تھا اور شاید پہلی مرتبہ منافع بھی کمانے والا تھا، کیونکہ اسے ان کی سرپرستی حاصل ہو چکی تھی جو صحافت کی دنیا کے پیر صاحب تھے۔ اب تم لوگوں کا بھی کیا قصور ہے؟ اس نے دل میں نعیم اور جہانگیر کو مخاطب کیا۔ جہاں بڑے بڑے نام پرکشش آفرز پر پالیسی لائن اور اصول چھوڑ کر ادھر سے ادھر ہو سکتے ہیں، تو تم لوگوں کی بساط کیا ہے؟ خصوصاً ان حالات میں جب یہاں بھی نئے نئے چہرے اپنی جگہ حاصل کر رہے ہیں۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا قلم بند کیا اور اپنا سر جھکا کر میز کی سطح پر رکھ دیا۔ اس کا دل اس کی سوچ کی موت پر رو رہا تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ وقت واقعات پر گرد کی تہ جھاڑتا جاتا ہے اور ایک مخصوص عرصہ گزر جانے کے بعد ان واقعات پر وقت کی گرد کی اتنی بھاری تہ چڑھ چکی ہوتی ہے کہ وہ کسی کو نظر نہیں آتے، مگر میرا یہ تصور غلط نکلا۔ اب مجھے سمجھ میں آیا ہے کہ تجسس اور جستجو متعلقین کو وقت کی گرد کریدنے پر بھی لگا سکتے ہیں، اور جب کسی چیز پر سے گرد کی تہ بے احتیاطی سے کریدی جاتی ہے تو اس پر کریدنے کے نشان پڑ جاتے ہیں اور اس کا چہرہ مسخ ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی اس واقعے کے ساتھ ہوا۔ چودھری مقصود نے فیضان کے واضح استفسار پر چونکنے کے باوجود اشتعال میں آئے بغیر تحمل سے جواب دیتے ہوئے کہا، اب یہی دیکھ لو، میں نے یہ سننے کے بعد کہ مہرو جان کی بیٹی کا بچہ میرے بھائی چودھری منظور کا بیٹا ہے، میں مزید کوئی سوال جواب کیے بغیر خاموشی سے تمہیں وہاں سے نکال لایا، اور اس کام میں نے ذرا سی بھی تاخیر نہیں کی، کیونکہ جتنی تاخیر ہو جاتی اتنے ہی کانوں میں اس بات کی خبر پڑ جاتی۔ میں نے اپنے مرحوم بھائی کے فعل کا الزام اپنے سر لے کر تمہیں بھابھی جی کی گود میں بھی اس لیے دیا کہ حقدار کا حق اسے پہنچ جائے۔ یہ واقعہ بھی وقت کی گرد کے نیچے چھپ گیا تھا، مگر جب گرد اس پر سے کریدی گئی تو اس کا اصل چہرہ، میری نیت اور میرا عمل سب مسخ ہو گئے، اور تمہارے دل میں درست مجھ سے شکایت پیدا ہوئی ہوں گی۔ تمہیں بہت سے ایسے مواقع خواہ مخواہ یاد آئے ہوں گے جب میں کسی وجہ سے تمہارے معاملے میں انصاف نہ کر سکا، اور یہ یاد کرتے ہوئے تم یقیناً بھول گئے ہوگے کہ کئی مرتبہ سگے باپ بھی ایسا یا شاید اس سے بھی کچھ زیادہ کر جاتے ہیں۔ فیضان کو محسوس ہوا کہ وہ اپنے دماغ میں اٹھتی غصے کی لہر کو قابو کرنے کی کوشش میں بات کرتے ہوئے اٹک رہے تھے۔ سو تمہیں حقیقت کا علم ہو چکا۔ پھر انہوں نے اپنی بات ادھوری چھوڑتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر زبردستی مسکراتے ہوئے کہا، کہو اب تمہاری فیلنگز کیا ہیں؟ فیضان کو ان کی طرف سے اتنے متوازن رد عمل کی توقع قطعی نہیں تھی۔ وہ اتنی بڑی بات کیسے برداشت کر رہے تھے، اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ میں نے کرن فاطمہ سے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ یہ کہانی شائع نہ کرے، اس نے گھٹی ہوئی آواز میں کہا، اس لیے نہیں کہ مجھے اپنی شناخت کے حوالے سے متاثر ہو جانے کا دکھ تھا، بلکہ شاید اس لیے کہ میں آپ کو لیٹ ڈاؤن ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ میں نے ماں پارا بیگم سے بھی یہی درخواست کی تھی اور آپ کے پاس بھی اسی لیے آیا تھا کہ وہ دونوں میری بات ماننے پر تیار نہیں۔ میں سمجھتا تھا کہ آپ کے امریکہ چلے جانے سے موقع ہاتھ سے نکل جائے گا، جب ہی میں اتنی ایمرجنسی میں یہاں پہنچا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ آپ اپنے سورسز استعمال کر کے اس معاملے کو روک سکتے ہیں۔ مجھے تمہارے اسی عمل نے تو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ میرے لیے اس سے بڑی اچیومنٹ کیا ہوگی کہ جنہیں میں نے اپنایا ان میں سے کم از کم ایک تو مجھ سے نفرت نہیں کرتا، بلکہ شاید وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ کیا اتنے طویل ساتھ کا ایسا بھی نتیجہ نہیں نکلنا چاہیے؟ فیضان نے ان کے غیر متوقع رد عمل پر ان کی طرف نمناک نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، لیکن ہمیں اپنا لینے کی سزا آپ نے خود کو کیوں دی ابا؟ آپ نے اتنی تنہا زندگی کیوں گزار دی؟ وہ زندگی میں پہلی مرتبہ ان سے اتنی بے تکلفی سے بات کر رہا تھا۔
مجھے اندیشہ تھا کہ میں انصاف نہیں کر سکوں گا۔ سگے رشتوں کے سامنے گود لیے رشتوں کی کیا وقت ہو سکتی ہے؟ بھابھی جی کے سامنے سچ بولتا تو خود سے یہ ڈر تھا کہ تم سے اپنوں کے بجائے شریکوں کا سا رویہ اختیار کر لوں گا۔ انسان اظہار نہ کرے تو بھی اسے اپنی ذات کے پوشیدہ گوشوں اور کجیوں کا پورا اندازہ ہوتا ہے۔ میں نے شاید زندگی میں یہی ایک ایسا کام کسی لالچ، خوف یا غرض کے بغیر کیا تھا۔ شاید یہ ایک اچھا فعل مجھ سے سرزد ہوا تھا۔ میں اس کی کمائی گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ اپنی تنہائی کا علاج کرتا تو اس کا ضائع ہو جانا لازمی تھا۔ اب وقت کے ساتھ عمر اور تجربے میں اضافہ ہوا ہے تو خیال آیا ہے کہ یہ سب فریب اور دھوکہ ہوتا ہے۔ انا، ضد اور خودداری کے زوم سب بکواس ہیں، مگر باہر کی دنیا میں ہماری شخصیتوں کے امیج کچھ ایسے بن چکے ہیں کہ ہمیں ان دھوکوں کے ساتھ ہی چلنا ہے۔ ٹرانسفارمیشن، فیضان نے اب تک یہ لفظ صرف سنا ہی تھا، آج اس کی عملی تفسیر بھی دیکھ لی تھی اور اسے اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ماں پارا بیگم ایک فنکارہ تھیں۔ پھر انہوں نے کہا، مگر وہ فنکاروں کے اس قبیلے سے تعلق رکھتی تھی جن کے نزدیک وزاداری اور خودداری سے زیادہ اہم کوئی چیز نہیں تھی۔ قسمت مجھے ان کے در پہ لے گئی اور پھر واقعات کا ایک ایسا تسلسل شروع ہو گیا جس کا خاتمہ اب تک نہیں ہوا۔ زندگی کے پیچیدہ معاملات کے متعلق ہماری کم فہمی، نا تجربہ کاری اور اہم کانہ جذباتیت نے بہت سے ایسے واقعات کو جنم دیا جن سے بچا بھی جا سکتا تھا، مگر قدرت کو شاید تمہارے اور سلمان کے لیے کچھ بہتر انتظام مقصود تھا۔ جب ہی وہ سب ہوتا چلا گیا جو شاید ویسے نہ ہوتا۔ جو بھی ہوا پتر جی، نتیجہ تمہارے سامنے ہے۔ میں نے ماہپارہ بیگم کو تم لوگوں کے سلسلے میں الزامات سے بچانے کی کوشش کی، خود کو الزامات کی زد میں دے دیا، مگر وہ تلخ مسکراہٹ کے ساتھ بولے، وہ اس عمر میں آ کر گمنامی کا چولا اتار پھینکنے کی خواہش کے جال میں پھنس گئیں۔ وہ اپنے فن کی تاریخ اگلی نسل کے گوش گزار کرنا چاہتی تھیں اور اسی خواہش نے انہیں خبروں کی شہ سرخی بنا دیا۔ پھر انہیں اپنی وزاداری اور ساکھ کی یاد ستانے لگی اور وہ ذاتی تاریخ کی کتاب کھول کر بیٹھ گئیں۔ دیکھ لو یہ ہمارا انفارمیشن میڈیا کیسے لپیٹتا ہے بندوں کو۔ میں انہیں بھی عمر بھر یہی سمجھاتا رہا اور مشورہ دیتا رہا کہ پریس اور پبلسٹی سے دور رہیں، کیونکہ جو حماقتیں ہم کر چکے تھے ان کو پس پردہ رکھنے کا یہی ایک طریقہ تھا۔ غلط وہ بھی نہیں تھی۔ چودھری صاحب نے رک کر گلا صاف کیا۔ سوچا ہوگا کہ اب اتنی عمر کے بعد کون زندگی کی تاریخ کی تہیں کھولنے بیٹھے گا۔ بھول گئیں کہ آج کل پر ملنے کی دیر ہوتی ہے، کوا سیکنڈز میں بن جاتا ہے۔ آپ تک یہ خبر کس نے پہنچائی؟ ماہپارہ بیگم نے؟ فیضان نے پوچھا۔ نہیں، وہ مسکرائے۔ ایک ہیں ہمارے مہربان جو خبریں خریدتے اور بیچتے ہیں، نام ان کا حسن کمال ہے۔ یہ حسن کمال وہی ہے نا جس نے پہلے یہ سارا فساد اٹھایا تھا؟ فیضان نے یاد کرتے ہوئے کہا۔